بالخصوص بیٹیاں۔ اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں والدین کو بالخصوص باپ کو بہت زیادہ صبر سے کام لینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کو زندگی کے اس سفر میں جا بجا اور ہر قدم پر اولاد کی طرف سے بسا اوقات خلاف مزاج بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب کیا کرے انسان؟ اپنے بچوں کو نکال کر باہر پھینک دے، چلتا کرے اور یہ خونی رشتہ توڑ ڈالے؟ کیا کرے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب حل کیا ہے اس چیز کا؟ اس مشکل کا کیا علاج ہے؟ کیا حل ہے؟ حل صرف ایک ہی ہے، اور اس حل کا نام ہے صبر، برداشت، تحمل اور رواداری سے کام لینا۔ ہمیشہ یہ انتہائی ضروری ہے بچوں کی تربیت کے معاملے میں، تبھی یہ تعلق برقرار رہ سکے گا اور تبھی یہ رشتہ آگے بڑھ سکے گا اور یہ قربتیں پروان چڑھ سکیں گی۔ لیکن اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا اور بات بات پر انسان اگر غصہ دکھانے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ سدھرنے کی بجائے اور زیادہ بگڑ جائے گا، مشکل مزید بڑھ جائے گی اگر انسان غصے کا مظاہرہ کرے گا اور بات بات پر مشتعل ہوا کرے گا۔ اور بالخصوص یہ کہ بیٹیوں کے معاملے میں کہ بہت سے لوگوں کو دنیا میں یہ چیز نظر آتی ہے، عام مشاہدے کی یہ بات ہے کہ بیٹا اگر کوئی بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کوئی غلط حرکت کر ڈالی تو ناراض ہوتے ہیں دل میں، آپس میں ماں باپ اس کی بڑی برائیاں کرتے ہیں کہ یہ اس نے کیا حرکت کر ڈالی ہے، لیکن بیٹے کے سامنے صبر کر لیتے ہیں اور یہ کہ اسے سمجھاتے بھی نہیں ہیں، نہ کسی ناراضگی کا اور ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تصور یہ ہے، اور ایسے جو ماں باپ ہوا کرتے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ بیٹا کل ہمارے کام آئے گا اور یہ کہ ہمارے بڑھاپے میں یہ سہارا بنے گا، ہمارے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، تو کیا اسے ناراض کرنا؟ اگر ہم نے اسے ناراض کر ڈالا تو پھر ہمارا اپنا کیا بنے گا؟ یہ ہمارا سہارا کس طرح بنے گا اگر ہم نے اسے ناراض کر دیا؟ تو یوں صبر سے کام لیتے ہیں ناجائز باتوں پر بھی، اگرچہ دل میں وہ بہت ہی پیچ و بل کھاتے ہوں، لیکن بظاہر وہ کچھ نہیں کہتے بیٹے کو، جبکہ بیٹی سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو شاید ضرورت سے زیادہ اسے برا بھلا کہتے ہوں اور غصے کا اظہار کرتے ہوں، ضرورت سے بھی زیادہ، اس لیے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ بیٹی کس کام کی ہے اور یہ کہ یہ تو پرائے گھر چلی جائے گی ایک دن۔ تو اس لیے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ صبر علیہن، کہ ان کی تربیت اور پرورش کے معاملے میں جس کسی نے صبر سے کام لیا، ہمیشہ خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں، کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کل میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے، اس کے باوجود صبر سے کام لیا، اور مزید یہ کہ وَكَسَاهُنَّ مِن جِدَتِهِ، جو کچھ اسے نصیب ہے اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق وہ ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ ان کے لیے نان نفقے کا اور لباس وغیرہ کا اہتمام اور انتظام کرتا رہا۔ اب کیا خوشخبری ہے، کس قدر عظیم خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے لیے۔ فرمایا کہ کن لہ حجابا من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، آڑ اور پردہ بن جائیں گی، کہ یہ اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، روک لیں گی۔ اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا جائے گا اس انسان کے لیے۔ اور اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سے اچھے اچھے اللہ والے لوگ کہ جنہوں نے اس قسم کے خواب دیکھے، اگرچہ خواب کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے کہ جو خواب ہیں فقط انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وہی وحی کا اور نبوت کا ایک حصہ اور ایک شعبہ ہوا کرتے ہیں، باقی
کسی کے خواب کی اگرچہ کوئی اتنی بڑی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ بات تو شریعت میں یہ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے خواب میں کوئی اشارہ ہوا کرتا ہے۔ تو مثلا ایک شخص کی بہت سی بیٹیاں تھیں اور وہ بہت ناراض، اور ہمیشہ اپنی بیوی پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوا کرتا تھا اور غصے کا اظہار کیا کرتا تھا کہ کیا تمہارے ہاں ہمیشہ یہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب 6 بیٹیاں ہو چکی اور 7ویں بار وہ امید سے تھی، یہ خواب بہت سے اہل علم نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اس لیے ہم بھی ناظرین کرام مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں بیان کر دیا جائے کہ جب 7ویں بار اس کی بیوی امید سے تھی تو اس نے فیصلہ کن اور 2 ٹوک انداز میں اسے دھمکی دے ڈالی کہ اب اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے ڈالوں گا، اور ایک لمحہ کے لیے بھی میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی دی اور بیوی بہت پریشان۔ انہی دنوں جب بچے کی ولادت میں فقط چند روز باقی رہ گئے تھے، اس شخص نے یہ خواب دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہو چکی ہے اور سامنے جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، اور اللہ کی عدالت میں جب سب کا حساب و کتاب ہوا اور فیصلہ سنایا گیا تو اسے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ تم جہنمی ہو، اور پھر فرشتے اسے لے کر چلے جہنم میں پھینکنے کے لیے، اور جب جہنم کے دروازے کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے فرشتوں کے ساتھ جھگڑا شروع کیا کہ میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اسے دوسرے دروازے پر لے جاؤ۔ دوسرے دروازے پر بھی یہی کیفیت کہ دوسری بیٹی وہاں، تیسرے پر، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، ہر دروازے پر اس نے دیکھا کہ اس کی 6 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی وہاں کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب 7ویں دروازے پر لے جاؤ کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ اب یہ بہت پریشان کہ یا اللہ میری تو 6 ہی بیٹیاں ہیں اور 6 پوری ہو چکی، ہر دروازے پر ایک بیٹی، اب 7ویں دروازے پر مجھے کون بچائے گا؟ بہت پریشان، اور اسی دوران اس کی آنکھ کھل گئی اور بہت غم زدہ، انتہائی ڈرا ہوا، خوف زدہ اور پریشان، اور یہ کہ ولادت میں باقی رہ گئے فقط چند روز۔ اب یہ دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بار بھی بیٹی دے دے، اور بیوی پریشان ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ بیٹا دے دے کہ میں طلاق سے بچ جاؤں، اور اس کے بعد یہ کہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیوی بہت خوش، تمام گھر والے رشتہ دار بہت خوش، اور مبارکبادوں کا ایک بڑا سلسلہ، بڑا جشن۔ لیکن اب یہ خود غم زدہ اور پریشان کہ 7ویں دروازے پر مجھے اب کون بچائے گا؟ تو پہلے بھی ہمیشہ پریشان کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں کیوں، اور اب جب بیٹا نصیب ہوا ہے تب بھی پریشان کہ 7ویں دروازے پر اب مجھے کون بچائے گا۔ تو یوں اللہ کی طرف سے یہ انتظام اور یہ سزا اس شخص کے لیے کہ اگر یہ ابتدا سے ہی راضی رہتا اور اپنی بیٹیوں کو برا نہ سمجھتا اور اپنی بیوی کو یہ دھمکیاں نہ دیتا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشی کا اور مسرت کا سامان کیا جاتا۔ لیکن سزا دیکھیے ناظرین کرام کہ پہلے بھی غمزدہ اور پریشان اور لڑائی جھگڑے میں شب و روز کے بیٹیاں ہی بیٹیاں کیوں، اور اب بیٹا نصیب ہوا تب بھی پریشان کہ 7ویں دروازے پر مجھے کون بچائے گا جہنم کی آگ سے۔ تو ناظرین کرام اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث نمبر 77 فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا رہا
تو یہ دونوں بیٹیاں اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گی۔ جو گزشتہ حدیث تھی اس میں یہ ارشاد تھا کہ یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، اور اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گی۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین، یہ ہمارے سامنے حدیث نمبر 78 فرمایا کہ عن جابر بن عبد اللہ حدثهم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين. یعنی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے انہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور ہمیشہ ان کے لیے ان کی ضروریات کا خوب خیال رکھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ انتہائی محبت و شفقت اور رحمت و ہمدردی کا معاملہ کرتا رہا، تو اس شخص کے لیے ضرور جنت واجب ہو چکی۔ وجبت لہ الجنہ البتہ، عربی میں البتہ کے معنی ہے ضرور بضرور، یعنی اس کے لیے ضرور بضرور جنت واجب ہو چکی ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا رہا۔ فقال رجل من بعض القوم، وہاں جو لوگ اس وقت حاضر محفل تھے ان میں سے کسی نے یوں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر 2 ہی بیٹیاں ہوں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں، اور پھر یہ خوشخبری آپ نے ارشاد فرمائی، تو جس کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ یہ 2 بیٹیاں بھی اس کے لیے جنت میں داخلے کا ضرور بضرور سبب بن جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ احادیث مکمل ہوئی یہاں، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت ذکر فرمائی ہیں، کہ عنوان یہ قائم فرمایا ہے کہ جس کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 1 بیٹی ہو۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو احادیث یہاں درج کی گئی ہیں، کسی میں تذکرہ یہ کیا گیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، کسی میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تو 1 بیٹی کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان کہ جس کی 2 بیٹیاں یا 1 ہی بیٹی، تو یہ عنوان کس طرح قائم فرما دیا کہ 1 بیٹی کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں جواب میں اہل علم نے توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ بہت سی کتابوں میں یہ وضاحت اور یہ تفصیل موجود ہے کہ یہ آخری حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور تب کسی شخص نے یوں عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر 2 ہی بیٹیاں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ہاں 2 بیٹیاں ہوں تب بھی۔ تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی کہ اگر کوئی یہ دریافت کرتا کہ اے اللہ کے رسول، اگر فقط 1 ہی بیٹی ہو، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہی ارشاد فرماتے کہ اگرچہ فقط 1 ہی بیٹی ہو تب بھی یہی خوشخبری ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین کرام، ایک اور جگہ دوسری کتابوں میں، مسند امام احمد میں اور مستدرک حاکم وغیرہ اور دیگر کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث موجود ہے، من ولدت له ابنہ فلم یعیدها ولم یہنها ولم یؤثر علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جس کی 1 بیٹی ہے اور اس نے اسے زندہ درگور نہیں کیا، کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ بیٹیوں کو وہ ظالم اور سنگ دل لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو اسے زندہ درگور نہیں کیا، زندہ زمین میں دفن نہیں کیا، اور اس کی اہانت اور بے عزتی نہیں کی،
اور بیٹوں کو اس کے مقابلے میں اس نے ترجیح نہیں دی، بلکہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں دونوں کے ساتھ برابر حسن سلوک وہ کرتا رہا، انصاف سے کام لیتا رہا، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی ایک بیٹی کا بھی یہاں اس صحیح حدیث میں تذکرہ اور یہ خوشخبری موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔